الحمدللہ گور صاحب کی آج بڑے عرصہ کے بعد خان صاحب کی خواہش کے مطابق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منعقد ہو ہی گیا. انشاءاللہ تعالی کال سنجانی کے مقام پہ اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوگا. سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دیر سے ہی صحیح لیکن فائنلی کامن سینس پریویل ہو گیا اور جو بھی عوامل تھے فائنلی ہمیں ایک NOC مل گیا کیونکہ ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلام آباد کے مقام پہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ پرامن ہوگا. یہ صرف جلسہ ہوگا, یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا, یہاں دھرنا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے خلاف, اصلاح قانونیت کے خلاف, یہ ناانصافیوں کے خلاف, جبری گمشدگیوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. خان صاحب آج آپ کی آزادی کی خاطر جیل میں ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جلسہ ہوگا پرامن ہوگا, آپ کی عوام کی آزادی کے لیے ہوگا, جمہوریت کے لیے ہوگا, اس ملک کے استحکام کے لیے ہوگا, عدلیہ کے لیے آزادی کے لیے ہوگا. ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی بہت ضروری ہے. ججز کو کوئی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی عمریں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینیور پوسٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حقیقی آزادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا, انشاءاللہ تعالی عدلیہ آزاد ہوگی. انشاءاللہ تعالی یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خلق خدا ہے, آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا. جلسے کی تیاری الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئن ہے, بہت عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا. وہ آج کا دن ثابت کر رہا ہے جتنے خوشی کے ساتھ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل جلسہ ہوگا. جلسہ شروع ہو چکا ہے, لوگوں کا آنا شروع ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل جلسہ ہوگا. یہ بتائیے گا کیا آپ اپنے اتحادیوں کو کس کس کو مدعو کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف دعوت دی جائے گی اسٹیج پہ؟ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادی ہوئی کا جلسہ ہے. اتحادی ہمارے ساتھ نیچے کر دینا. اس میں علامہ ناصر صاحب ہوں گے, اس میں محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے, اس میں BNP کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ, مینگل صاحب کا, سارے لوگ اس میں شامل ہیں. کا ایشو چل رہا ہے, کیا نامینیشن ہوگی عمر ایوب صاحب کا ریزائن منظور ہو گیا؟ دیکھیں آج جلسے کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا. انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی, پھر اس پہ ان سے بات کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اسٹیٹمنٹ دیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفس بیئرر ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو, ان کے نامینیشن کا ایشو ہو, ان کے ریزگنیشن کا ایشو ہو, یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں. عمر صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے. گور صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا جو ظاہر خواہش ہے اور انشاءاللہ آپ کی پوری بھی ہوگی کہ کل لاکھوں کی تعداد میں کارکنان آئیں گے پورے پاکستان سے, لیکن جو پولیس والوں نے راستے بند کیے ہوئے, ناکے بند لگائے ہوئے اور ہر طرف لوگ میرے سب سے انتظامیہ کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ NOC دے دیا اور جو تعاون ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میری ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی, ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں, ہمارے ایک دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے. میری ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے, ہمارے ان بندوں کو, دو بندوں کو بھی آنے دے. اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے ہے تو ہم اس کو بدنیتی نہیں سمجھتے. امید ہے انشاءاللہ کامن سینس پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ بہت پرامن جلسہ ہوگا اور یہ صرف جلسہ ہوگا. اچھا سر, آپ کے سیکرٹری جنرل بار بار ریزائن کر رہے ہیں اور بار بار ریجیکٹ ہوتے ہیں, کس کی خواہش
क्या वो मुस्तफी हों और क्या वो प्रेशर है या इंटरनल मामला इंशाल्लाह इस पे अच्छा, आपने अभी कहा कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि कोई रैली या कोई एहतजाज धरना नहीं होगा। इससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके या जो वो लोग जो इजाज़त नहीं दे रहे थे वो आपके धरने या आगे मूवमेंट से परेशान थे, इसलिए आपने उन्हें गारंटी दी है सिर्फ हम एक जलसा करेंगे वापस चले जाएंगे। पहले दिन से यही कहा था, हमारा कोई भी जलसा पे हम करते हैं तो हमने सिर्फ जलसा करना होता है, हम जलसा करते हैं, हमने कोई डरने का नहीं कहा है, ना अब न पहले और न कभी कहेंगे। जो नया बिल पास हुआ है उसमें टाइम मेंशन है कि इस टाइम तक आपने रहना है, तो कारकुनान को किस तरह उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से देखो, कल हमारा 2 बजे इंशाल्लाह यहाँ जलसा होगा, 2 बजे जलसा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कि जी हम मगरिब तक इसको वाइंड अप कराए, लेकिन अगर घंटा 2 घंटे 7-8 बजे तक पहुँच जाता है वो भी मुमकिन है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो उसके वक्त में हम वाइंड अप कर लें। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मशीनरी लाने का भी अंदिया दिया है, तो आपको लगता नहीं है कि तसादुम की तरफ जा सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह तसादुम नहीं होगा। वो मशीनरी जो है समटाइम रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई ट्रक कोई उलट गया हो, इस किस्म की चीज़ों के लिए हमने वो रखना है, एहतियाती तदाबीर करना। अच्छा, नायब रेफरेंस के हवाले से बड़ा ज़रूरी सवाल है, आप चूँकि बैरिस्टर भी हैं, पहले उसके खिलाफ गए तो उसके बाद खान साहब ने उससे मुस्तफीद होने के लिए आज एप्लीकेशन कर दी है। देखिए, जहाँ तक वो रेफरेंस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है उसकी लाइट में जहाँ तक तो शखाना 2 का तक वो है ताल्लुक है, तो शखाना 2 चल नहीं सकता क्योंकि उसने 50 करोड़ से कम की एलिगेशन है। जहाँ तक अलकादिर का है तो अलकादिर में ये लिखा गया था, उस लॉ में ये था कि कैबिनेट के जो डिसीजन है वो इम्यून है। और अगर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नेब तरमीमों की भी बात करूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें यही लिखा था कि अगर कैबिनेट के डिसीजन है तो वो नेब नहीं देख सकती, और अगर कोई डिसीजन में वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का पावर एलिगेशन में किया गया है तो वो उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक पर्सनल गेन किसी ने ना लिया हो। और हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने एडमिट किया था कि इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, इसमें कोई करप्शन नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर साहब, पहले भी हमने देखा कई दफ़ा